14 سال ہو گئے سر سے خوشبو نہیں گئی. انہیں بول رہا ہوں میں نبی کی طرح ہوں, مولوی بولو میں نبی کی طرح ہوں. ہاتھ میں تو سنگلے بو. چھچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی. کدھر میرا نبی کدھر انہیں جی. حضرت عمر حضور کے دربار میں پوری زندگی بیٹھے. حضرت عمر سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا؟ یہ 4 جانثار تھے سرکار کے, ہر وقت سرکار کے ارد گرد رہتے تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. آئے ہائے ہائے, زندگیاں قربان کر دی. ان کو حضور کے علاوہ کوئی دوسری چیز معلوم ہی نہیں تھی کائنات میں. ان کو سرکار ہی سرکار تھے. سرکار بھی کیا نوازے دیکھو آپ. نہیں, جو جس شان سے آیا اس شان سے نوازے سرکار. بولے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. بولے نہیں, عاشق جتنی شان سے آ رہا محبوب بھی اتنی شان سے نواز رہا. آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے. بولے میرے آقا. آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں, ان کا نام جبریل و میکائیل ہے. زمین میں میرے 2 وزیر ہیں, ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے. بولے سرکار وہ عمر ابن خطاب جن کا نام سن کے شیطان کانپ جائے. عمر جس گلی سے گزرے شیطان دوسری گلی میں بھاگ جائے. وہ عمر ابن خطاب پوری زندگی رسول اللہ کے سامنے مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھے. یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے دیکھو, اس کو بولتے ہیں مانڈی. نہیں ان کو بولتے یہاں اپنے پاس حیدرآباد میں یہ ادب کی بیٹھک ہے, بری بات نہیں ہے, بیٹھ سکتے ایسا اپنے پاس. مگر صحابہ اکرام ایسا بھی نہیں بیٹھتے تھے حضور کے سامنے. پوری زندگی حضرت عمر حضور کے سامنے قاعدے کی حالت میں بیٹھے. اور قاعدے کی حالت میں بیٹھتے تھے. یہ سر, گردن, کندھے, کمر سیدھی نہیں رکھتے تھے, ایسے جھکا کے رکھتے تھے. واہ 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 کیا بات. اور ہاتھوں کو ایسا پیروں پہ نہیں رکھتے تھے, ہاتھوں کو ایسا جوڑ کے بیٹھتے تھے. ایسا بیٹھتے. صحابہ اکرام پوچھے عمر آپ سرکار کے سامنے ایسے کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا دیکھنے والا سمجھ جائے آقا کے سامنے غلام بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر جیسی ذات میرے بھائی ایسا ادب کری سرکار کا. حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان ڈرتا تھا, وہ عمر حضور کے سامنے اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے. حضرت رسول پاک کو پوچھنا پڑتا عمر کیا کہہ رہے ہو, ذرا زور سے کہو. اللہ اکبر. وہاں الفاظ بھی نکلتے تھے تو اس الفاظ میں بھی خوف تھا, خوف کہیں میرے آقا کی بے ادبی نہ ہو جائے. میرے نبی کے دربار میں کسی صحابی کو ایمان ایسا بیٹا نہیں جنا تھا کہ جو پیر اٹھا کر چلتا تھا. صحابہ مسجد نبوی میں پیر گھسٹ کے چلتے تھے. پیر اٹھنے سے بے ادبی نہ ہو جائے. واہ 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 واہ. اللہ 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 اللہ. میں مولوی ملاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, صحابہ کی بات کر رہا ہوں. پھر صحابہ میں کوئی آخری درجے کے صحابہ نہیں, اول درجے کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے آ گئے میرے بھائی یہ لوگ, کیا عقیدہ لے کے آ گئے. کہہ رہے نکو رے بڑے بھائی تمہارے سامنے 2 ہاتھ جوڑتا ہوں, بند کرو رہے یہ تماشے. باپ کی بے ادبی نہیں کر سکتے, ماں کی باپ شرابی بھی ہوں گا, بیٹا بے ادبی نہیں کر سکتا اپنے باپ کی. باپ گناہگار ہوگا, بیٹا اپنے باپ کو تانے نہیں مار سکتا نماز پڑھ کے. چلو جی ہٹو, تم نماز پڑھتے کیا, میں پڑھتا ہوں. یہ نماز پڑھ کے اپنے گنہگار باپ کو ایسے تانے ماریں گا تو اللہ ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گا. گنہگار باپ کی تو بے ادبی نہیں کر سکتا, پھر اس کی بے ادبی کہاں کرنے جا رہا ہے جس کے دربار کا ادب اللہ اللہ ہو کے صحابہ کو سکھا رہا ہے, ایمان والوں کو سکھا رہا ہے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھا رہا ہے. بدبخت ہے تو اس نبی کی بے ادبی کرنے جا رہا ہے. استغفر اللہ. جن کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کاش کہ اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
یا علی یا علی. کیا میرے بھائی کس کی بے ادبی کرنے جا رہے ہو؟ کس کے ساتھ غداری کرنے جا رہے ہو؟ ان کا بیان سن لیے سٹک گئے، ان کا بیان سن لیے نکل گئے، ان کا بیان سن لیے انگل لیے. نہیں، چھوڑو یہ بدبختیاں، توبہ کرو، آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. بے شک. ویسے چاہو نبی کو جیسے صحابہ نے چاہا تھا، ویسے ادب کرو نبی کا جیسے دربار مصطفیٰ کا ادب اللہ نے حکم دیا تھا کرنے کا، اور صحابہ نے جیسے کر کے بتایا تھا، ویسے عقیدہ رکھو نبی کے لیے جیسا صحابہ نے رکھا تھا.